الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل اعمی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل اعمی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ اس حدیث میں اگرچہ ان کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن سنن ابو داود کی روایت کے اندر وضاحت کے ساتھ ان کا نام آیا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فقال، پس کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، انہ لیس لی قائد، بے شک میرا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی لے کر آنے والا نہیں ہے، یقودنی الی المسجد، جو مجھے مسجد تک لے کر آئے۔ فرخص لہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ گھر کے اندر نماز ادا کر لیں۔ فلما، پھر جب، ولا، وہ واپس لوٹنے کے لیے مڑے، دعاہ، آپ علیہ السلام نے ان کو آواز دی، پکارا۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، هل تسمع، کیا تم سنتے ہو، النداء، آواز، اذان کی، بالصلاۃ، جو نماز کے متعلق ہو، یعنی جو نماز کے متعلق آواز لگائی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، تو تم نماز کی اذان کو سنتے ہو؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں اذان سنتا ہوں، آواز مجھ تک آتی ہے۔ قال فاجب، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کا جواب دو۔ اب یہاں پر جواب دینے سے مراد کیا؟ وہی کلمات جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جس طرح اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جس طرح کہ مؤذن کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فاجب سے مراد یہی ہے کہ جب اللہ اکبر وہ کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ دینا، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی کہہ دینا؟ یہاں پر وہ اذان کا جواب مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس حدیث کے اندر جو فاجب سے مراد کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے پھر مسجد میں ضرور آؤ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہا جاتا ہے کہ ان کے عذر ہونے کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد میں حاضری کا حکم دیا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر یہاں پر اس حدیث کے اندر نہیں ہے، جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اس میں کوئی عذر انہوں نے ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی حدیث کے اندر آیا ہے کہ رجل اعمی، کہ وہ ایک نابینا صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس نے آ کے اجازت مانگی، تو پہلے آپ نے عنایت کر دی کہ ٹھیک ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، جماعت میں شریک نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی آپ نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا جماعت کی فرضیت کا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر اذان سنتے ہو تو پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ اب سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عذر ہیں ان کی تفصیل دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر تو صرف کتنا پڑھا تھا ہم نے کہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، کہ میرا کوئی گائیڈ نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد تک لے کر آ سکے۔ اور سنن ابو داود کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ انی رجل ضریر البصر، کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جس کی نگاہ بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ نگاہ کا میرا مسئلہ ہے۔ شاسع الدار، گھر میرا دور ہے۔ ولی قائد لا یلاومنی، لیکن میرا ایک جو قائد ہے جو لے کر آنے والا ہے وہ موافقت نہیں مجھ سے کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب نماز کے لیے ہو تو وہ مجھے مل جائے اور مجھے لے کر آ جائے۔ تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ هل تسمع النداء، کیا تم اذان کو سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا اجد لک رخصہ، تو میں تیرے لیے رخصت کو نہیں پاتا، کیونکہ اذان کو سنتے ہو تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی
نہیں رہتا، تو اس لیے لہٰذا مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پیچھے حدیث آپ نے پڑھ لی، بلکہ ایک اور عذر جو ان کا ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے اور مسجد کے درمیان نخلاً و شجراً کہ کھجوروں کے باغات ہیں، درخت ہیں، ولا اقدر علی قائد اور میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ کوئی قائد ہو میرے پاس، ہر گھڑی میرے ساتھ موجود ہو، کیا میرے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے کیا نصلی فی بیتی کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اقامت کو سنتے ہو؟ تو اقامت سے مراد یہاں پر وہی اقامت نہیں، اذان ہی مراد ہے۔ کیا اقامت کو سنتے ہو؟ آپ فرمایا کہ ہاں، تو فاتحہ اگر سنتے ہو تو پھر آ کے نماز ادا کرو۔ اسی طرح سنن ابو داود کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ مدینہ کے اندر کیا ہیں، وہ درندے زیادہ ہیں اور اسی طرح موذی جانور بھی موجود ہیں، یہ بھی یعنی ان کا عذر ہے۔ پھر اسی طرح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے کہ یہ الفاظ ان کے کہ میری عمر بیت چکی ہے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، بنائی جا چکی ہے اور میرا کوئی گائیڈ نہیں ہے۔ تو یہ اتنے سارے عذر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہا، کیا تم اذان سنتے ہو تو پھر آؤ، اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اوپر کیا عنوان قائم کیا ہے، باب یجب اتیان المسجد علی من سمع النداء کہ جو بندہ اذان کو سنتا ہے اس کے اوپر مسجد میں آنا واجب ہے۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا باب التشدید فی ترک الجماعہ کہ جو بندہ جماعت کو چھوڑتا ہے اس کے اوپر سختی، تو اس کے ضمن میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ جو نابینا ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے بشہود صلاۃ الجماعتی کہ وہ جماعت کی نماز کے اندر حاضر ہوں گے، اگر وَإِن كَانَتْ مَنَازِلَهُمْ نَائِيَةً اگرچہ ان کے جو گھر ہیں وہ دور ہی کیوں نہ ہو مسجد سے، اور لا یطاوعہم قائد کوئی ان کے قائد موافق بھی نہیں آتا کہ کوئی ان کو لے کر آ بھی سکے، وہم باتیانہم ایاہم المساجد کہ ان کو مسجد تک وہ لے کر آئیں، والدلیل اور وہ کہتے ہیں دلیل یہ اس بات کی ہے یہ حدیث کہ جماعت کے اندر حاضر ہونا فریضۃ فرض ہے، لا فضیلہ یہ فضیلت والا معاملہ نہیں ہے کہ افضل ہے کہ آپ مسجد میں آ کے پڑھ لیں، نہیں بلکہ یہ فرض ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت نہیں دی۔ اور اگر یہ فضیلت والا معاملہ ہوتا تو آپ کہتے تھے کہ افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں آ کر پڑھ لیں، بہتر ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہا کہ فاجب کہ مسجد کے اندر آ کر آپ جواب دیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہو گئی کہ نابینا صحابی ہیں، عذر ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم نے مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حل تسمع النداء آواز، اذان کی جو آواز ہے کیا تم سنتے ہو؟ کیا آج کے دور جو ہم آلات کے ذریعے سے اسپیکروں میں اذان دیتے ہیں اور بڑی دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے، تو کیا یہ والی اذان مراد ہے، یعنی یہ آواز مراد ہے، یا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بغیر کسی اسپیکر کے کسی آلے کے اذان دی جاتی تھی ویسے ہی بندہ بلند آواز سے اذان دیتا تھا، تو وہ اذان مراد ہے؟ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی اذان تھی، یعنی طریقہ کار تھا اسپیکروں کے بغیر اذان دینے کا، وہ آواز جہاں تک جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر کیا ہے، واجب ہے، وگرنہ آج کے اسپیکروں میں بس اوقات ایسے ہوتا ہے وہ 2-2 3-3 کلومیٹر 4-4 کلومیٹر تک بھی ان کی آواز پہنچ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو کیا پھر اتنی دور سے آنا ان لوگوں کے اوپر اس مسجد کے اندر ضروری ہوگا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ بہت دور اس کا گھر موجود ہے، اس کے لیے مشقت اور تکلیف کا معاملہ بھی موجود ہے، تو اس لیے اس کو آپ یوں کہہ لیں گے جو قرب و جوار والی مساجد ہیں تو ان میں سے
ان میں سے کسی مسجد کے اندر جماعت کے لیے حاضر ہونا یہ انسان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ با جماعت جا کر نماز ادا کرے۔ واللہ اعلم۔